سپریم کورٹ میں اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر انتخابات میں دھاندلی کے خلاف درخواستوں کی سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ 9 مئی واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست 10 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت 12 دسمبر کو ہوگی۔ فوجی عدالتوں سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل۔ جسٹس امین الدین سربراہی میں بینچ 9 دسمبر کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر سربراہی جوڈیشل کمیشن کی بیٹھک۔ جسٹس منصور کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت فل کورٹ کے ذریعے کرنے پر بات۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مخالفت، جواب دیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہیں یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ جسٹس منصور نے کہا کہ میں نے یہ اپنے خط میں 26ویں ترمیم فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر کیا۔ چیف جسٹس بولے جوڈیشل کمیشن کو یہ سکوپ ہی حاصل نہیں کہ 26ویں ترمیم کو زیر بحث لائے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس شاہد بلال حسن کو اکثریت سے آئینی بینچ کا حصہ بنایا گیا۔ کہاں سے اعتراضات آ گئے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں، اس کی ڈرافٹ تیار کرنے میں باقاعدہ شریک رہا ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں، یہ بدنیتی ہے۔ انشاءاللہ پورے قوت کے ساتھ ہم اپنا موقع دیں۔ ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے، مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا۔ کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں۔ 8 دسمبر تک مدارس بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ جے یو آئی کا حکومت کو الٹیمیٹم۔ سیکرٹری جنرل جے یو آئی مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ حکومت کو دینی مدارس کا بل ہر صورت میں منظور کرنا ہوگا۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، نہیں چاہتے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation. حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے اب دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ جب تک دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ نہیں کر لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیراعظم کا 7ویں نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے ملکی معیشت کو $3 ارب کا نقصان ہوا۔ پاک بحریہ ہر طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے نہ صرف فٹ بال گراؤنڈ میں موجود ہے جو کہ آپ کی حکومت سندھ نے کراچی کے عوام کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا، مگر اس سے بڑھ کر میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں صوبہ بھر کے نوجوان اور خاص طور پہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ یہاں موجود ہے سپورٹس کھیلنے کے لیے، فٹ بال کھیلنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا کامیابی۔ کچھ لوگ پاکستان کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت عوامی مسائل کے حل کی بجائے انتہا پسندانہ سیاست میں مصروف ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پنک فٹ بال ایونٹ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں سیاسی جماعتیں اور قوتوں کے درمیان بات چیت ہی درپیش مسائل سے نمٹنے کا واحد اور مؤثر حل ہے۔ وہ دن دور نہیں جب سندھ کی خواتین پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کے ساتھ ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں گی۔ مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن میں بھاگنے والی عورت نہیں، شہادتوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین کے ہمراہ 4 سدہ آمد۔ پی ٹی آئی کارکنان کے لواحقین سے ملاقات، متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ہم اپنے سٹانس میں ابھی بھی کلیئر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے انڈیا کرکٹ کھیلیں اور انڈیا نہیں کھیلے یہاں۔ پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کرکٹ کے مفاد میں جو بیسٹ چیز ہوگی وہ لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سٹانس میں بڑا کلیئر ہیں۔
پاکستان کے اصولی موقف نے بھارتی بورڈ کی انا خاک میں ملا دی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے سخت موقف کی جیت، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کروڑوں ڈالر کی آئی سی سی کی پیشکش ٹھکرا دی۔ بھارت نے پاکستانی فارمولہ مان لیا، محسن نقوی اور جے شاہ ملاقات کے دوران پی سی بی کو بھاری معاوضے کی پیشکش، ہمیں پیسہ نہیں عزت اور برابری چاہیے۔ پاکستان کا آئی سی سی کو جواب، چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے میچز دبئی میں ہوں گے۔